بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس ہیں. میں آج آپ کو انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس کو انٹروڈیوس بھی کراؤں گا. وہ بیسز جو کہ انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس کو ڈیولپ کرنے میں کام آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی. دنیا کے اندر جو ویریس کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے جو کانٹروورسیز پائی جاتی ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی آج کچھ بات چیت کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کینن آف ایتھکس ہیں، جرنلسٹک ایتھکس ہیں، اس پہ بھی آج تھوڑی سی ہماری ڈسکشن ہوگی. تو میں اپنے لیکچر کا آغاز کرتا ہوں کہ کوڈ آف ایتھکس کیوں ڈیولپ کیے گئے اور انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس کیا ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جرنلسٹ بڑی فریڈم سوسائٹی کے اندر اور بڑی پار سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ جرنلسٹ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوں یا جرنلسٹ کمیونٹی کی فارم میں ہوں یا پھر میڈیا آرگنائزیشنس کی فارم میں اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی کے اندر ایک بڑا اسپیشل اور پریویلیج کلاس کے طور پر سامنے آ رہے ہوتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ رول سوسائٹی کے اندر پلے کر رہے ہوتے ہیں. جب اتنی فریڈم اور اتنی زیادہ ان کے پاس ایریاز ہیں جن کو وہ فوکس کر سکتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی دیٹ کالس فار اسپیشل ریسپانسبلٹیز ایز ویل. جو فرسٹ آئیڈیا ہے کہ کیوں وائی دیر شوڈ بی اے کوڈ آف ایتھکس فار دا جرنلسٹ، فار دا میڈیا آرگنائزیشن اینڈ فار دا میڈیا مین، تو اس کی جو پرائمری آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ ان کے پاس ایکسٹرا پارز ہوتی ہیں، بہت زیادہ فریڈم سوسائٹی کے اندر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹ کالس فار دا اسپیشل کائنڈ آف ریسپانسبلٹیز، دیٹ کالس فار اسپیشل کائنڈ آف بہیویئر وچ از سپوز ٹو بی مانیٹرڈ، وچ از سپوز ٹو بی سین اینڈ ویو کریٹیکلی، تاکہ وہ سوسائٹی کو ہارم نہ پہنچا سکیں. تو جو فرسٹ آئیڈیا تھا وہ پرائمریلی اس چیز پہ بیس کرتا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا آئیڈیا تھا جو کہ بیس بنا رہا تھا کہ کوئی انٹرنیشنل یا پھر کوڈ آف ایتھکس ہونے چاہیے، تو وہ یہ تھا کہ جو پرائمریلی جو ریسپانسبلٹی آف دا جرنلسٹ ہے، ریسپانسبلٹی آف دا میڈیا ہے، وہ اس کے لیے سوسائٹی کی جو اپ لفٹ ہے، سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ اور پروگرس ہے، ان فیکٹ دیٹ از آف پیراماؤنٹ امپورٹنٹ. تو یہ جو امپورٹنس آف انڈیویجولز اور سوسائٹی ہے یہ میڈیا کے پروفیشنلز کے اندر اجاگر کرنے کے لیے، میڈیا کے پروفیشنلز کو اس چیز کے لیے بائنڈنگ کرنے کے لیے کہ دے ول ہیو ٹو سی دا انٹرسٹ آف دا سوسائٹی ان ویو، دے ہیو ٹو کیپ دا انٹرسٹ آف دا سوسائٹی ان ویو. اس چیز کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیر شوڈ بی اے کوڈ آف ایتھکس فار دی میڈیا، فار دی انڈیویجول جرنلسٹ. ایک اور جو پرنسپلز ہے جو کہ جرنلسٹ کے ایکشنز کو گورن کرتا ہے وہ یہ کہ جو سوسائٹی کے جو لارج نمبر آف پیپل ہیں، چاہے وہ ویریس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہوں، وہ مختلف قسم کے پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ڈیمانڈز بڑے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جب جرنلسٹ کسی ایک یونیفارم میتھڈ کے تھرو جس میں صرف اور صرف وہ اپنے انٹرسٹ کو، اپنے آرگنائزیشنل انٹرسٹ کو اگر وہ سامنے رکھیں گے تو دیٹ ول کریٹ اے سارٹ آف conflict of interest between the needs of the society, of the various segments of the society as well, and needs of the media organization as well. اور پھر یقیناً اس میں جو تیسرا پلیئر ہے وہ گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ اسٹیٹ کے ویریس ایکٹرز ہوتے ہیں. تو ایک سارٹ آف بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ جو میڈیا آرگنائزیشن جو بھی رول پلے کر رہی ہیں، جرنلسٹ جس کے متعلق بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جن ایشوز کو وہ کور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے، ان سب کے لیے جو کہ اس پوری گیم میں جو اس پورے کے پورے پروفیشن کے اندر موجود ہیں، ان سب کے لیے یہ امپورٹنٹ ہو سوسائٹی کیا چاہ رہی ہے، گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ میڈیا آرگنائزیشن کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں. تو ایک بیوٹیفل بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ان دا بیہیویئر آف جرنلسٹ، ان دا بیہیویئر آف دا میڈیا آرگنائزیشن، کوڈ آف ایتھکس ایک نیسیسٹی کنسیڈر کیے گئے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب اس بات کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایتھکس، ہم پیچھے مسلسل اس کے متعلق بات کرتے آ رہے ہیں کہ ایتھک بیسیکلی ہیلپ کرتا ہے کہ ڈٹرمن کرے کہ کیا گڈ ہے اور کیا بیڈ ہے. تو ایتھکس بیسیکلی یہ وہ بینچ مارک پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اسٹینڈرڈس پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ گڈ اور بیڈ کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کر سکیں. اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں کہ ایتھکس کی ڈیولپمنٹ کہاں سے شروع ہوئی ہے تو شاید ہمیں نظر آئے
کہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا تو بہت دیر بعد میں آیا اور یقیناً یہ تو بہت ہی لیٹ بات ہے اور ہمارے سامنے ہی جو نیو میڈیا ہے اور جو آن لائن میڈیا اس نے جنم لیا، جو چیزیں بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھی وہ پرنٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا ان فیکٹ جب ڈیولپ ہوا اور سوسائٹیز کے اندر پرنٹ میڈیا نے اپنی ایک امپورٹنس شو کرنا شروع کی تو اس وقت کنسیڈر کیا جانے لگا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن آف دا سوسائٹی ہے، لہٰذا اس کا ایک خاص ایتھیکل سٹینڈرڈس کو آبزرو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب یہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی اس وقت مین جو چیز ڈسکشن کا باعث بنتی تھی وہ پالیٹکس تھی. پولیٹیکل تھاٹس اور پولیٹیکل ڈسکشنز بیسیکلی میڈیا کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور جو میڈیا کے حوالے سے جو پولیٹیکل اورینٹیشن تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ کچھ جو سوسائٹی کے اندر ویریس اپوزنگ اپروچز کے جو پولیٹیکل گروپس پائے جا رہے ہوتے تھے، تو میڈیا کا ان دونوں کو کور کرنا اور اس طرح سے کور کرنا کہ جس میں کوئی بیلنس کی اسٹیٹ پائی جا رہی ہو، یہ بہت اہم تھا. لہٰذا اس وقت یہ سوچا گیا کہ آبجیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیا کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف اینی آف دا پولیٹیکل activities, rather they should simply be the reporters. They should be there to present and disseminate the facts and the facts only. تو یہ سب سے پہلے جو چیزیں سلسلے شروع ہوئے وہ ایتھکس کے حوالے سے. جب یہ پرنٹ میڈیا سوسائٹیز کے اندر پھیلنا شروع ہوا، جب پرنٹ میڈیا سوسائٹی کے اندر اس نے اپنی ریکگنیشن ڈیولپ کرنا شروع کی، تو اس وقت ضرورت پیش اس بات کی آئی کہ میڈیا کے لیے کوڈ آف ایتھکس ہونے چاہیے. اور چونکہ اس وقت مین پولیٹیکل ڈومین کے اندر چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں تو اس وقت آبجیکٹیوٹی واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ کینن فار دا میڈیا ایتھکس، اس لیے کہ یہ وہ چیز تھی جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں ایک بیلنس کریٹ کر سکتی تھی ان دی ایکٹیویٹیز آف میڈیا اینڈ دا رپورٹرز. ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ کس قسم کے ایتھکس کی گنجائش کب نکلی، تو 1830 کی جو دہائی تھی، 1830 کی دہائی میں کچھ اس قسم کے ہاکسز میڈیا کی طرف سے آنا شروع ہو گئے. ہاکسز سے میری مراد یہ ہے کہ وہ جو پرپس فل ڈسیپشنز تھی جو کہ میڈیا ڈیولپ کرنا شروع کر رہے تھے سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو سیل دیم سیلف افیکٹولی ان دا سوسائٹی. اس قسم کے ہاکسز میڈیا نے ڈیولپ کرنا شروع کر دیے تھے. وہ کچھ اس قسم کے تھی کہ جیسے اگر کوئی ایک افواہ تھی اس کو انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا، کسی پولیٹیکل پارٹی کے متعلق کوئی ایسی ان اتھینٹیکیٹڈ نیوز کو دینا شروع کر دیا، کسی سیلیبریٹی کے متعلق کوئی خبریں ایسی دینا شروع کر دی جن کا ریالٹی کے ساتھ شاید کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، یا شاید وہ ریومرز ہی تھیں. تو اس قسم کی ڈسیپشنز جو ہے نا جب شروع ہوئیں ارلی 1830s میں، جب اس کو آبزرو کیا جانے لگا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، تو اس وقت اس چیز کی ضرورت پیش آئی. اس وقت اس قسم کی چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی کہ جب تک کوئی اس قسم کے کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہوں گے جن کو میڈیا فالو کرے، جن کو میڈیا آبزرو کرے، اس وقت تک پرابلی وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف دیز purposeful deceptions that are being created by the media. یہ وہ وقت تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس جب یلو جرنلزم نے جنم لیا. یہ وہ وقت تھا جب سینسیشنلزم کی بات ہوئی. یہ وہ وقت تھا جب نیوز کے اندر سلانٹ کی بات ہوئی کہ جو نیوز پیش کی جا رہی ہے یہ ریالٹی کو کسی ایک خاص طرف سے ہی ڈسکس کر رہی ہے، کسی ایک خاص اینگل سے ہی ڈسکس کر رہی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شاید کوئی کمپلیٹ آبجیکٹو فارم کے اندر آ رہی ہو. تو جب سینسیشنلزم کا نیوز کے اندر سلانٹ کا وقت آنا شروع ہوا، جب یہ وقت آنا شروع ہوا کہ نیوز کو کوئی اینگل دیے جانے لگا، تو اس وقت اس چیز کی بڑی ضرورت محسوس ہوئی کہ دیر شوڈ بی اے کوڈ آف ایتھکس. ایک اور یہاں پہ امپورٹنٹ بات، جسٹ ٹو سیل دا نیوز اینڈ جسٹ ٹو سیل دا میڈیا، اس وقت کے میڈیا آرگنائزیشنز نے اسپیشلی جو پرنٹ میڈیا آرگنائزیشنز تھے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر پرنٹ میڈیا آرگنائزیشنز یہ آپریٹ کر رہی تھی، انہوں نے اس قسم کی ہیڈ لائنز بنانا شروع کر دی جس سے لوگوں کی اٹریکشنز وہ آسانی سے گریب کر رہے تھے. To just attract the attentions of the people and let the things move into the society in a very quick fashion.
اس وقت اس قسم کی چیزیں میڈیا کے اندر بہت زیادہ آ رہی تھیں، اور اس قسم کی چیزوں کو چیک رکھنے کے لیے، اس قسم کی چیزوں کو ابزرو کرنے کے لیے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ دیر شوڈ بی سم کوڈ آف ایتھکس. تو کوڈ آف ایتھکس کی جو نیڈ ہے دیٹ گوز بیک ان سینچریز، کہ جب بہت پہلے، صدیوں پہلے، جس میں ابھی آپ کو 1830 کی جو اگزامپل دے رہا تھا، تو اس وقت بہت لیٹ کر کے یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی. تو تب جا کے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ ایک امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اینڈ اٹس behavior should be regulated, its behavior should be kept on some right path. تو اس وقت ایتھکس کی ایک ڈیمانڈ سی پیدا ہوئی. میں اگر اس کو تھوڑا سا مزید بھی اگر اس ایتھکس کی جو ریزنز ہیں کہ وائی دیر آر اے نیڈ ٹو ہیو ایتھکس فار دا میڈیا، اگر اس کو ہم الیبوریٹ کرنا شروع کریں، امریکن پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلٹ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں، موسٹلی یہ ان ایتھیکل ایشوز کو کور کرتی ہیں، موسٹلی یہ کرپشن کے ایشوز کو کور کرتی ہیں. اور جب کرپشن اور ان ایتھیکل ایشوز کو کور کرنے والا میڈیا خود ایتھیکل نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی کوریج کے حوالے سے پرابلم سامنے آئیں گے. ایک اہم بات وہ یہ کہتا تھا. دوسری اس کی بات یہ تھی، روزویلٹ یہ کہا کرتا تھا موسٹ آف دا ٹائم کہ میڈیا جو ہے دیٹ آلویز کرٹیسائزز اینڈ دیٹ آلویز پٹ ان ٹو دیئر نیوز پیپرز، کہ وہ چیزیں جو کہ بیڈ تھنگز ہیں، جو کہ ایکٹیویٹیز آف پرابلی مال پریکٹس ان دی یو ایس ایڈمنسٹریشن ہیں، جو اچھے اسٹیپس بائی دا گورنمنٹ ہیں، وہ جو بہتر کام گورنمنٹ نے کی ہیں، میڈیا آر ناٹ کورنگ دیم. تو آن دیز ٹو بیسز کہ موسٹلی یہ تو کرپشن کو کور کر رہا ہے، یا پھر ان ایتھیکل ایشوز کو میڈیا کور کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف اور صرف مال پریکٹسز پہ فوکس کرتا ہے، جو گڈ ورک ڈن بائی دی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کور نہیں کرتا. تو دس واز دا ٹائم کہ جب یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ ڈبیٹ جنریٹ ہوئی دیٹ دیر شوڈ بی کوڈ آف ایتھکس فار دا میڈیا، سو دیٹ میڈیا شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. وریز میڈیا کے حوالے سے کچھ اور بھی بڑھ گئیں کہ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی کہ جب وارز شروع ہوئیں، جب قومیں جو ہیں وہ جنگوں میں جانا شروع ہوئیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ لارج اسکیل پہ کانفلکٹس میں جب آنا شروع ہوئی، تو اس وقت وریز میڈیا کے حوالے سے مزید بڑھ گئیں کہ میڈیا کے لیے کوئی کینن آف ایتھکس ہونے چاہیے، کچھ کینن آف جرنلزمز ہونے چاہیے جن کو میڈیا آبزرو کرے اور ان پر بیس کرتے ہوئے اپنی رپورٹنگ کرے. کیونکہ جو ریومرز ہیں، اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں جو بڑی پریکیریس ہو، جو جنگ کی سی صورتحال ہو، وہاں پر میڈیا کا جو ان ایتھیکل بیہیویئر ہے ڈیفینیٹلی وہ افورڈیبل نہیں ہوگا. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اس قسم کی باتیں کی جانے لگیں کہ دیر شوڈ بی سم کینن آف جرنلزم، دیر شوڈ بی سم اسٹینڈرڈائز ویز آف جرنلزم وچ دا میڈیا شوڈ نیسیسریلی فالو. اب یہ جو کیننز آف جرنلزم تھے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1923 میں فرسٹ ٹائم پبلش ہوئے، فرسٹ ٹائم ڈرافٹ ہوئے بائی دا امریکن سوسائٹی آف نیوز پیپر ایڈیٹرز. جو ASNE ہے اس نے یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کی چیزوں کو ڈیوائز کیا. اگر ناظرین آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا سیکنڈ ورلڈ وار میں سے گزر رہی تھی، فرسٹ ورلڈ وار میں سے گزر رہی تھی، اور ایک ریومرز کی فضا دنیا کے اندر پائی جا رہی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ جب قومیں جنگوں میں انوالو ہو چکی تھیں، اور میڈیا کا اس وقت بڑا امپورٹنٹ رول تھا دیٹ اٹ واز پلئنگ ان دا سوسائٹیز. تو اس کی طرف سے کسی بھی قسم کا ان ایتھیکل بیہیویئر سوسائٹیز کے اندر ارتعاش پیدا کر رہا تھا. یہ گفتگو صرف اور صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی کہ میڈیا چونکہ سوسائٹی اس وقت جنگ میں مبتلا ہے، اور میڈیا چونکہ سوسائٹی کو جنگ کے متعلق خبریں دے رہا ہے تو اس لیے میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. بلکہ جو ایڈورٹائزرز ہیں، وہ لوگ جو اپنی پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے، یا لوگوں جو مختلف کمرشل انسٹیٹیوشنز کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ماسز تک ان کے متعلق میسج پہنچانے کی کوشش کر رہی تھیں، اس وقت بھی یہ بات ہونا شروع ہوئی، ان کی طرف سے بھی بات شروع ہوگی کہ میڈیا
کو کچھ ایتھکس کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیزیں ایڈورٹائزنگ کے اندر دکھائی جا رہی ہے، جن آئیڈیاز کی اور جس طریقے سے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے، سوسائٹی کے بعض سیگمنٹس اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے، وہ معاشرے کے امپورٹنٹ لوگ میڈیا کو اور اوور آل پبلک ڈیبیٹس میں اس چیز کو ڈسکشن کا حصہ بنا رہے تھے کہ میڈیا آر ناٹ گوئنگ اپروپریٹلی in playing up the things which are not supposed to be given to the masses. ایڈورٹائزنگ کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو رہے تھے، اس کے اندر آپسنٹی اور اس کے اندر ڈیسنسی لیک کرنا شروع ہو رہی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ جب ایڈورٹائزرز کی جو ایسوسیشنز تھی ان لوگوں نے بھی کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی. ان لوگوں نے بھی میڈیا کی پارٹس کو ریئلائز کرتے ہوئے میڈیا کے حوالے سے اپنے کنسرنس شو کرنا شروع کر دیے تھے کہ میڈیا شوڈ فالو سرٹن کوڈ آف ایتھکس. اچھا، یہ چیز انٹرسٹنگلی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، بات اس سے بھی تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے کہ جب موشن پکچرز کے حوالے سے کوڈ بننے کی بات ہوئی، آئی ایم ٹاکنگ سم ٹائم ان 1930، جب موشن پکچرز کے حوالے سے کوڈز کی بات ہونا شروع ہو گئی کہ میڈیا جس طریقے سے وائلنس اور جس طریقے سے سیکس کو پورٹری کر رہا ہے وہ معاشرے کے لیے شاید کوئی بہتر رزلٹ نہیں کرے گی. وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے معاشرے کو وائلنس میں مبتلا کر دے. تو یہ جو سیکشول سینز تھے اور جو سینز آف وائلنس تھے جو موویز کے اندر بہت زیادہ آ رہے تھے، اس پہ بھی لوگوں نے کنسرن، اس پہ بھی سوسائٹی کی انٹیلیجنسیا نے اپنے کنسرن شو کرنا شروع کر دیے تھے. اور یہ وہ وقت تھا جب میڈیا، جس میں صرف اور صرف پرنٹ میڈیا نہیں بلکہ ایڈورٹائزنگ بھی آ گئی اور موشن پکچرز بھی پھر اس کے اندر شامل ہو گئیں، کہ دیر شوڈ بی سم وے تھرو وچ میڈیا ہیو ٹو آبزرو کہ ہمارا بیہیویئر کہاں پہ ایتھیکل ہو رہا ہے اور کہاں پر دیر کوڈ بی سم آبجیکشن ریزڈ بائی دا سوسائٹی اوور آل. تو یہ جو ایک جو آج کے جو مووی اور آج کی جو کوڈ آف ایتھکس ہیں اس کے لیے جو موشن پکچرز کا جو کوڈ تھا اس نے ایک پریکرسر کے طور پر کام کیا. اس نے فردر چیزوں کو بہتر پرفارم کرنے میں اور میڈیا کے بیہیویئر کو بہتر کرنے کے لیے اس نے ایک اہم رول پلے کیا. سملرلی ہم اگر نیشنل ایسوسیشن آف براڈ کاسٹرز، اگین دس از یو ایس بیسڈ انسٹیٹیوشن، جہاں پر اس وقت ریڈیو اس وقت سوسائٹی کے اندر عام ہونا شروع ہو گیا تھا. ریڈیو کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ سوسائٹی کے اندر ایٹ لارج پروگرس کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس وقت پھر اس بات کی بھی یقیناً ایک اہمیت بڑھنا شروع ہو گئی کہ جو براڈ کاسٹنگ مینز ہیں جیسے ریڈیو ہو گیا، تو اس پہ بھی کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت ہے. کیا چیز لوگوں کو سننے کے لیے دی جائے، کیا چیز لوگوں کی کنزمپشن کے لیے دی جائے اور کس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جائے، اس کے لیے کیا ایتھکس ہونے چاہیے، میڈیا کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، ریڈیو پر جو پریزنٹرز ہیں ان کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، کن چیزوں کو ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ ایشوز بھی پھر ڈیبیٹ میں آنے لگے اور ایک طرح سے جو پروگریشن ہے ٹورڈز دی ڈیولپمنٹ آف کوڈ آف ایتھکس فار دا ہول میڈیا انکلوڈنگ دا پرنٹ میڈیا، دا مووی پکچرز اینڈ دین دی ایڈورٹائزرز. اور اب جو ہے اس میں جو اس گیم میں شامل ہو گئے تھے وہ براڈ کاسٹنگ کا ایریاز بھی شامل ہو گیا تھا، جس میں مینلی اس براڈ کاسٹنگ کے ایریا میں ریڈیو اسٹیشنز تھے جو دنیا میں اس وقت ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے اور ان کی ریچ ماسز تک بڑھنا شروع ہو گئی تھی. جب وہ ماسز میں زیادہ انگریس کر گئے تھے تو اس وقت اس بات کی ڈسکشنز ہونا شروع ہو گئیں کہ ان کا بیہیویئر، ان ریڈیو جرنلسٹ کا بیہیویئر، ریڈیو کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بیہیویئر، ان کے لیے کیا چیزیں پیراماؤنٹ امپورٹنس کی ہونی چاہیے. اس پہ ڈیبیٹ ہونے لگی، اس پہ ڈسکشنز ہونے لگے جو الٹیمیٹلی ریزلٹ کیے کوڈ آف ایتھکس فار دا براڈ کاسٹرز. ہم اس کے بعد تھوڑا سا اگر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ قسم کی صورتحال بھی بننا شروع ہوئی کہ ایک وقت دنیا میں وہ آیا جب اس قسم کی صورتحال کریٹ ہوئی کہ جو بلیک لسٹنگ کی سی صورتحال پیدا ہوئی کہ دس جرنلسٹ از گڈ اینڈ دس میڈیا آرگنائزیشن از گڈ اینڈ دیٹ جرنلسٹ اینڈ دیٹ میڈیا آرگنائزیشنز آر بیڈ. عام طور پر یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا پوری طریقے سے دو بلاکس کے اندر تقسیم ہو چکی تھی.
ایک کو جو ہے وہ ڈیموکریٹک یا کیپٹلسٹ بلاک کہہ رہے تھے اور دوسرے کو کمیونسٹ بلاک کہہ رہے تھے. اور وہ میڈیا آرگنائزیشنز اور وہ جرنلسٹ جو کہ کمیونزم کو اس وقت سپورٹ کر رہے تھے, they were considered as the blacklisted. اس وقت وہ چیزیں جو کمیونزم کی فیور میں کہی جا رہی تھیں ان کو میڈیا ایتھکس کے حوالے سے بیڈ کنسیڈر کیا جا رہا تھا, رانگ ڈوئنگس کنسیڈر کیا جا رہا تھا. اینڈ دوز ہو ور doing those wrongdoings, they were blacklisted being the journalists and they were blacklisted as being the media organizations. یہ جو انفیکٹ پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک ویو چلی کہ پوری جو ویسٹ ورلڈ ہے خاص طور پر اور جو امریکن ورلڈ ہے انہوں نے کمیونزم کو جب ہٹ کرنا شروع کیا تو اس قسم کے نئے کوڈ آف ایتھکس یا ایک نئے سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ڈیولپ ہونا معاشرے کے اندر شروع ہو گیا. میڈیا ایتھکس کے حوالے سے ہمارے پاس پھر کچھ ایسی بھی کچھ ایگزامپلز آنا شروع ہو گئیں کہ وہ لوگ جو کہ دوسروں کی چیزوں کو اپنا بنا کے پیش کر رہے تھے, وہ لوگ اور وہ جرنلسٹ جو کہ کسی اور کے فیکٹس کو اپنے فیکٹس کے طور پر اپنے ایکسکیویٹڈ فیکٹس کے طور پر پیش کر رہے تھے, وہاں پر ان کے لیے بھی پرابلمز آنا شروع ہو گئیں. اس طرح سے کہ بہت سارے ایسے جرنلسٹ جن کو پولیزر ایوارڈز بھی ملے ہوئے تھے, ان لوگوں کو جب ایسیس کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بہت ساری جو اپنی رپورٹس تھیں وہ پلیجرائز تھیں, وہ فیکٹس جو وہ پیش کر رہے تھے ماسز کو وہ پلیجرائز تھے. اینڈ دوز ہو آر انوالوڈ ان دیم in these kind of activities وہ اچھے نام تھے جو جرنلزم میں بڑے مشہور نام تھے. they had to then resign from their positions because some of their, rather I can say that majority of their reports were based on plagiarism. انہوں نے جو کانسیپٹس تھے, جو تھیمز تھیں اور جو فیکٹس تھے وہ وداؤٹ ریفرنگ اینڈ وداؤٹ سائٹنگ دا مین سورس ان کو اپنا بنا کے پیش کیا ہوا تھا. وہ کانسیپٹس کو بھی اپنا بنا کے پیش کر رہے تھے. تو ان کو جب سوسائٹی کے اندر یہ شعور آنا شروع ہوا کہ میڈیا کو صرف اور صرف وہ چیزیں دینی چاہیے جو میڈیا خود ایکسکویٹ کرے, یا وہ چیزیں دی جانی چاہیے جو کہ اگر کوئی بندہ اگر کسی ایک چیز کو دے رہا ہے تو اس کو کوٹ بھی کیا جائے, تو میڈیا کے لیے یہ امپورٹنٹ بن گیا کہ وہ سورسز کو سائٹ کرے, ریفرنسز کو سائٹ کرے, تاکہ وہ یہ پتہ چل سکے کہ اس جو میڈیا کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر اوریجنلٹی کیا ہے. تو میڈیا کے اندر جو ریفارمیشن کا پروسیس ہے, ایتھکس کی امپرومنٹ کا جو پروسیس ہے, دیٹ از ان فیکٹ اے کنٹینیوس پروسیس, اور میڈیا اس کنٹینیوس پروسیس کے تھرو گزرتے ہوئے آج ان کینٹس پہ پہنچے جن کو آج ہم انشاءاللہ لیٹر پارٹ آف ٹوڈیز ڈسکشن ہم فردر ڈسکس بھی کریں گے. یہاں پہ میں اگر اس پہ مزید تھوڑا سا اگر جاؤں کہ جب ڈیجیٹل میڈیا آنا شروع ہوا, جب وہ میڈیا آنا شروع ہوا جس پر آج ہمارا ماڈرن آن لائن اور نیو میڈیا بیس کر رہا ہے, جب یہ آنا شروع ہوا تو پھر کوئی ان لمیٹڈ انفارمیشن اور ایتھکس فار those who are enjoying unlimited freedom and unlimited information sources, اس حوالے سے پھر فردر ڈسکشنز ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ اٹ واز بیسیکلی این ushering of a new area which has given an opportunity for rethinking the media ethics, rethinking the responsibility that media might go for. تو اس میں جو ایشوز آف وائلنس ہیں, ایشوز آف ہیٹ اسپیچ ہے, وہ سائٹس جو بعض سیگمنٹس آف دا سوسائٹیز, بعض ممالک, بعض ایسوسیشن کے خلاف کوئی ہیٹ اسپیچ بھی کر سکتی ہیں, اس پہ کنسرنس ہونا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ جو پورنوگرافک کے ایشوز ہیں ان پہ بھی بات چیت ہونا شروع ہو گئی. ایتھکس کے اندر یہ امپورٹنٹ ایشوز انکلوڈ ہونا شروع ہو گئے, یہ ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور کچھ جو 24/7 میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر چونکہ انفارمیشن اگر لمیٹڈ اسکیل پہ اویلیبل ہے تو میڈیا نے جو جنک وہاں پہ سوسائٹی کو دینا شروع کیا, تو اس پہ کنسرن شروع ہو گئے کہ میڈیا اٹینشنز آف دی آڈینس کو گریب کرنے کے لیے جو لیورڈ مٹیریل دینا شروع کر دیا, وہ ان ہڈن چیزوں کو دینا شروع کر دیا جو کہ سوسائٹی کے لیے ہیزرڈس ہو سکتی ہیں, ان چیزوں کو دینا شروع کر دیا, ان فیکٹس کو دینا شروع کر دیا جو کہ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاید
کسی طرح سے ان کے بیہیویئر کو افیکٹ کر سکیں. ویمن کے حوالے سے ایشوز آنا شروع ہو گئے, ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے مختلف قسم کے پرابلمز آنا شروع ہو گئے. تو اس قسم کی سچویشن میں وچ بیکیم ویری کمپلیکس ان دا ریسنٹ ایئر, پھر اگین اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو انبرائڈلڈ اینڈ ان لمیٹڈ کمیونیکیشن ہے اور انبرائڈلڈ اینڈ ان لمیٹڈ فریڈم ہے, اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس اسپیشل قسم کے ایتھکس ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اسپیشل وہ اسٹینڈرڈس کی ضرورت ہے جو سوسائٹی کو ہارم سے بچا سکے, جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر سکے. تو یہ جو ایک نئی فضا بھی پیدا ہوئی ہے جس میں ڈیجیٹل میڈیا ہر قسم کی سوسائٹی کے اندر, ویدر وہ اربن ہے یا وہ ایک رولر سوسائٹی ہے, ویدر وہ میڈیاکر سوسائٹی ہے یا کوئی اپر کلاس ہے, ویدر وہ ون پارٹ آف دا ورلڈ ہے یا دی ادر پارٹ آف دا ورلڈ, ان ساری جگہوں پہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ یہ جو انبرائڈلڈ فریڈم ہے میڈیا کی, جس میں وہ ہر قسم کے ایتھیکل سٹینڈرڈز کو ایروڈ کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی لمٹس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو دنیا اب ایک گلوبل ولیج کے کانسیپٹ جو کہ مارشل میکلوہان کا گیون کانسیپٹ ہے, اس میں تبدیل ہو چکی ہے. تو اس کے لیے یقیناً ہمیں کوڈ آف ایتھکس بھی ان چیلنجز کو جو ایڈریس کر سکیں بنانے کی, ان کو کانسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر اس قسم کے کچھ بعض سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ کیا جو میڈیا کے جو کانٹینٹس ہیں اور خاص طور پر جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو کانسیپٹس ہیں, جو ان کے کانٹینٹس ہیں, کیا ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, ان پہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم کویشچن ہمارے سامنے اس وقت یہ آ رہا ہے کہ کیا ہم اس قسم کی کوئی لیگل پریکٹسز, کیا اس قسم کی ہم کوئی ایتھیکل پریکٹسز یا رولز اور ریگولیشنز کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس قسم کی فریڈم جو کہ اس وقت نیو میڈیا کی فارم میں اویلیبل ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں, اس پہ کوئی بند باندھ سکیں. اگر ہم اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں, ہم بیسک ان اورینٹیشنز کی اگر ہم بات کریں جو ایتھک ڈیوائس کرنے میں اور ایتھکس کو فریم کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پر جو ایبسولوٹسٹ ایتھکس کی بات کرتے ہیں وہ دو فارمز کے اندر ہی بات کرتے ہیں کہ میڈیا کے لیے کوئی ایک چیز یا تو رائٹ ہو سکتی ہے یا رانگ ہو سکتی ہے. دیر کین ناٹ بی اینی تھنگ ادر دین دیٹ. تو یہ بیسیکلی جو ایک ایبسولوٹسٹ اپروچ ہے ٹورڈز میڈیا ایتھکس, کہ ایتھکس کی جو ڈفرینٹ اپروچز میں ایک اپروچ یہ آتی ہے کہ دو فارمز کے اندر صرف چیزوں کو قید کر دیا جائے, اور میڈیا شوڈ بی ریجڈلی ایڈہیئر ٹو دی ایتھکس, اور اس میں ان کے لیے بڑی کلیئر ڈویژن اویلیبل ہو اور بڑی کلیئر لائن اویلیبل ہو کہ ان کے لیے کیا چیز رانگ ہے اور کیا چیز ان کے لیے رائٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور جو اپروچ ہے اس کو ہم پریسکرپٹیو اپروچ کہتے ہیں. یہ وہ اپروچ ہے جس کے مطابق جو بیہیویئر ہے وہ بڑے پریسائزلی ڈیفائنڈ ہو. آئی مین completely stipulated behavior for the journalist ہو, completely formulated behavior for the journalist and media organizations defined ہو, جس کو media organizations اور journalists perform کریں. Everything should be codified and media behavior should be completely پروگرامڈ ہونا چاہیے. اس میں کچھ ایسی گنجائش نہ ہو کہ جس قسم کی بھی سچویشن ہو اس قسم کی سچویشن کے اندر ایک پروگرام ڈیسیژنز ہوں. ایک جرنلسٹ کو ایک میڈیا آرگنائزیشن کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے, دیٹ شوڈ بی اپروپریٹلی ڈیفائنڈ انڈر دس اپروچ, جس کو ہم پریسکرپٹیو اپروچ کہتے ہیں. ایک اور اپروچ جو میڈیا ایتھکس کے حوالے سے ہے اس کو ہم پروسکرپٹیو اپروچ کہتے ہیں. یہ بیسیکلی اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ ہاؤ تھنگس شوڈ بی ڈن. اب یہاں پہ جو تھنگس آٹ ٹو بی ڈن, اس چیز کی امپورٹنس ہے, اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ جس میں گائیڈ لائنس کے پرنسپل دیے ہوئے ہوتے ہیں. میڈیا کے لیے کوئی ایکسپیکٹیشن سوسائٹی کی یہاں پہ ڈسکرائب کی ہوئی ہوتی ہیں, کس قسم کا بیہیویئر ڈیزائرڈ ہے اس حوالے سے یہاں پہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہوتے ہیں. بٹ ریمبر دیز آر دی گائیڈ لائنز وچ
reporter at a media organization should follow. یہ وہ گائیڈ لائنس ہیں جو بڑی براڈ فارم کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک جرنلسٹ اپنے ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے ان گائیڈ لائنس کو فالو کرے گا. دس از سلائٹلی ڈفرنٹ دین دا پرسکرپٹیو اپروچ, جس میں کمپلیٹ ڈیفینیشن اویلیبل ہوتی ہے کہ کس قسم کا ایکشن جو کمپلیٹلی پروگرامڈ ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کے لیے, ایک میڈیا آرگنائزیشن کے لیے, وہ پرفارم کرتا ہے. لیکن جو پراسکرپٹیو اپروچ ہے اس میں بیسیکلی کہ کس قسم کا بیہیویئر ایک جرنلسٹ کا ہونا چاہیے, ایک میڈیا آرگنائزیشن کا ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. بہت ساری آرگنائزیشن بیسیکلی وہ ایک اور اورینٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں جس کو ٹو سورس رول کہتے ہیں. ٹو سورس رول کے تحت کوئی بھی فیکٹ اس وقت تک اتھینٹک فیکٹ نہیں ہو سکتا میڈیا آرگنائزیشن کے لیے, اس وقت تک وہ چیز میڈیا کے اندر انکارپوریٹ نہیں کی جا سکتی جب تک اس کو کم از کم دو سورسز کی تھرو اس کو اتھینٹیکیٹ نہ کیا جا سکتا ہو, جب تک دو سورسز کے تھرو اس فیکٹ کی ریٹیفیکیشن نہ ہو سکتی ہو, اس کی کنفرمیشن نہ ہو سکتی ہو, اس وقت تک میڈیا کا وہ حصہ نہیں بن سکتا, اس وقت تک وہ فیکٹ میڈیا کے کنٹینٹس کا پارٹ نہیں بن سکتا. تو جو ٹو سورس ایک رول ہے اس کو بھی بعض آرگنائزیشنز فالو کر رہی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میڈیا کی جو ویریس اپروچز ہیں ان میں سے کچھ اپروچز یہ ہیں. آگے ہم چلتے ہیں اور کچھ مزید اپروچز کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک امریکن اسکالر جان رالز کیا بات کرتا ہے. جان رالز یہ کہتا ہے کہ ایتھیکل بیہیویئر جو ایک ویل آف اگنورنس ہے اس کے تھرو ہی پاسبل ہو سکتا ہے. اب ویل آف اگنورنس سے کیا مراد ہے؟ جان رالز یہ کہتا ہے ایک جرنلسٹ اپنے آپ کو, ایک میڈیا آرگنائزیشن اپنے آپ کو کمپلیٹ اگنورنٹ تصور کرتے ہوئے ایشوز کو ہینڈل کرے. اس کی جو پری ڈسپوزیشنز ہیں, اس کی جو پری ایگزسٹنگ اپروچز ٹورڈز دی ایشوز ہیں, دیٹ شوڈ ناٹ پلے اینی رول when they are covering any issue, when they are putting up anything in the media. تو یہ جو جان رالز کی جو اپروچ ہے یہ بیسیکلی کمپلیٹ اگنورینس کی اپروچ ہے, جس میں بیسیکلی وہ ہر چیز کو ایکولی ٹریٹ کرنے پہ فوکس دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کنسیڈر یہ کرتے ہیں کہ جب میڈیا ہر ایک چیز کو ایکولی ٹریٹ کرے گا تو یقیناً آبجیکٹیوٹی بھی آبزرو کرے گا اور ایتھکس کو بھی فالو کرے گا. لیکن جب میڈیا پری ڈسپوزڈ ہوگا, اس کی کوئی اپنی پوزیشن ہوگی کسی بھی ایک سبجیکٹ پہ, تو یقیناً آبجیکٹیوٹی اس جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے جو سچویشن ایتھکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایتھکس جو ہیں وہ بیسیکلی ریشنلی ڈیفائنڈ ہیں, وہ کسی اس قسم کے ریجڈ رولز کو فالو کرنے والی سچویشن نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ زندگی میں اور ہر سوسائٹی کے اندر جو پریکٹیشنرز ہیں ہر وقت ڈفرینٹ قسم کے سوشل اور ایتھیکل ڈائلیما کو وہ فیس کرتے ہیں. اگر وہ کسی ایک ہی قسم کی سچویشن کو ریجڈلی فالو کرنا شروع کر دیں تو سچویشنز کیونکہ ڈفرینٹ نیچر کی ہر وقت ابھر رہی ہوتی ہیں, تو ایسی صورتحال میں وہ کبھی بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو ایتھکس پر بیس کر کے پرفارم نہیں کر سکیں گے. رادر جو ایتھکس ہیں دیٹ آر ٹو بی ڈیسائیڈڈ ایٹ دا اسپاٹ. اس جگہ پر کیا ایتھکس ہونے چاہیے, وہ سچویشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, تو جو سچویشن ہے بیسیکلی وہی اس کو بیسیکلی ڈیفائن کریں گی. اس کے لیے جو اپروچ ہے وہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ریلیٹیوسٹک ایتھیکل اپروچ جو ہے وہ عام طور پر کہ ہر چیز ریلیٹیو ہے, کوئی بھی چیز اسٹیٹک نہیں ہے, کوئی بھی چیز کسی ایک ریجڈ فارم کے اندر اویلیبل نہیں ہو سکتی, بلکہ جو نیچر آف ڈسکشنز ہے اباؤٹ تھنگس وہ ود دی چینج ان سرکمسٹانسز, ود دا چینج ان سچویشن چینج ہوتی رہے گی. تو ہمیں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے آج کے اس وقت میں کہ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, ہمارے لیے کون سی اپروچ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, ہماری میڈیا آرگنائزیشن, ہمارے جرنلسٹ ان میں سے کس اپروچ کو فالو کریں. تو جو آج کے میڈیا ایتھکس ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ مختلف فالو کیے جا رہے ہیں, وہ ان میں سے کچھ اپروچز کو ایٹ اے ٹائم بھی بعض آرگنائزیشنز فالو کر رہی ہیں اور بعض اپروچز صرف ان میں سے کسی ایک پہ ہی کنفائن کیے ہوئے ہیں.
اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ اپروچ ہے جس کو ہم ارسطاٹل گولڈن مین اپروچ بھی کہتے ہیں، کہ وہ اپروچ ہے جو بیسیکلی کہتے ارسطاٹل بیسیکلی اس چیز پہ بلیو کرتا ہے جو ایتھیکل بیہیویئر ہے یہ بٹوین ٹو ایکسٹریمز کہیں مڈ پوائنٹ پہ پایا جاتا ہے. یہ جو گولڈن مین اپروچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ایکسٹریمز کے درمیان میں میانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ہم جب بھی کسی چیز کو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ ایتھیکل ہوگی. تو یہ میانہ روی کی جو اپروچ ہے دس ہیز بین گیون بائی ارسطاٹل. اب دو اگر اپوزنگ ویوز ہیں تو جرنلسٹ اور میڈیا آرگنائزیشن ہیز ٹو کیپ اٹ سیلف ان دا مڈ. اب جب ان دا مڈ کی بات ہے تو اٹ ناٹ نیسسریلی دیٹ میڈیا آر گوئنگ آبجیکٹو، لیکن یہ بات یقیناً اہم ہے کہ میڈیا وڈ ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف پری ڈسپوزیشن یا میڈیا کی اپنی کوئی پوزیشن اس جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہوئی نہیں ہوگی. اس کی اہم بات انفیکٹ یہی ہے. ایک اور اپروچ جس پہ ہم پچھلے لیکچرز میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر چکے تھے وہ یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے جو جان اسٹوارٹ ملز کی دی ہوئی اپروچ ہے. وہ یہ کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا ایکشنز کس طریقے سے لیے جا رہے ہیں، امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو چیز سوسائٹی کے لیے ایک گریٹر نمبر آف پیپل کی ہیپینس کو کاز کرے گی وہ یقیناً ایک ایتھیکل بیہیویئر ہوگا. جو گریٹر نمبر آف پیپل کی جو ہیپینس ہے اس کو ڈیکریز کرے گی تو وہ ایتھیکل اپروچ نہیں ہوگی. اس پہ جب وہ ہیپینس کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی سوسائٹی کی لائلٹی کی بات کرتی ہیں، سوسائٹی کے لیے پیشنس کی بات کرتی ہیں، سوسائٹی کے لیے کمپیشنس کی بات کرتی ہیں، سوسائٹی کے انٹرسٹ کی یوٹیلیٹیرین اپروچ بات کرتی ہے. تو بعض کوڈ آف ایتھکس یوٹیلیٹیرین پرنسپلس کو فالو کیے ہوئے بھی ڈیوائز کیے گئے ہیں. ایک اور اہم اپروچ جس کو ہم میکیاویلین ایتھکس اپروچ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ اپروچ یہ بات کرتی ہے کہ جو اینڈز ہیں دیز جسٹیفائی دا مینز. آئی مین دس ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں، امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اینڈ ریزلٹ شوڈ بی فائن، اینڈ ریزلٹ شوڈ بی گڈ. یہ میکیاویلین اپروچ بیسیکلی اینڈ ریزلٹس کو دیکھتی ہیں، یہ مینز جس کے تھرو آپ کوئی اینڈ ریزلٹس اچیو کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ڈزنٹ سی دیٹ. اب اس کے بھی ڈیفینیٹلی بہت سارے پروس ہیں اور اس کے بھی بہت سارے کونز ہیں کہ کچھ اسکالرز اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کسی اینڈ کو اچیو کرنے کا جو پروسیس ہے اس کے جو مینز ہیں وہ بھی ایتھیکل ہونا بہت ضروری ہے. اگر سوسائٹی کو کوئی چیز ہیپینس کاز کر رہی ہے لیکن جن مینز کے تھرو وہ ہیپینس اچیو ہوئی ہے وہ مینز ان ایتھیکل ہیں تو وی کین ناٹ کال دا ہول پروسیس ایز ایتھیکل. اگلی اپروچ کی طرف جاتے ہیں جو انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی ہے اور آپ کو سرو کر رہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ان لانگ ٹرم بھی آپ کو اور دنیا کے لیے بہتر ہو سکتی ہے تو اس قسم کی جو اپروچ ہے اس کو بھی ایتھکس کا حصہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی بینیفٹ مل رہا ہے اینڈ دیٹ گیوز اے لانگر ٹائم بینیفٹس ٹو دا سوسائٹی ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ تو وہ چیز ایتھیکل کنسیڈر کی جاتی ہے. اس میں جو پرائمرلی جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو انٹرسٹ خود انڈیویجولس کے ہوتے ہیں جب وہ سرو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جب ان کو ہم ایک میکرو لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو اوور آل سوسائٹی کے انٹرسٹ بھی اس میں سرو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو رائٹ اور رانگ کا جو کانسیپٹ ہے جو ایتھکس انفیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اس میں وہ اس چیز کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں کہ جو انٹرسٹ انڈیویجولس کے ہیں وہ بھی بیٹر سرو ہوں اور جب سوسائٹی کے ان انٹرسٹ کو جو انڈیویجول بیسڈ ہے جب ہم انلارج کرتے جاتے ہیں تو اوور آل سوسائٹی ایک بہتر فارم میں سامنے ایک بہتر سوسائٹی کی فارم میں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو کہ ایتھکس کے حوالے سے پوری دنیا میں جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ انفیکٹ کنفلکٹنگ لائلٹیز ہیں. اب
ایک چیز ایک جرنلسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایک میڈیا آرگنائزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کیا میرا جو پرسنل کانشنس ہے, کیا آئی ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ, یا پھر جو میری آرگنائزیشن یا جو میں فرم جس کے اندر کام کر رہا ہوں اس کے لیے یہ چیز بہتر ہے تو میں اس کو اس لیے پرفارم کر رہا ہوں. یا تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ میرا جو پروفیشن ہے, جس پروفیشن کے اندر میں موجود ہوں, جس کو میں سرو کر رہا ہوں, تو آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ وچ از بینیفٹنگ, سو دا ڈیوٹی ٹورڈز دا پروفیشن. یا پھر ایک اور اہم چیز کہ کیا ڈیوٹی ٹورڈز دا سوسائٹی. اب یہ جو 4 کنفلکٹنگ آپ کے پاس لائلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ڈیوٹی ٹو دا پرسنل انٹرسٹ آف این انڈیویژل اور پرسنل کانشنس, یا ڈیوٹی ٹو دی آرگنائزیشن سم ون از اٹیچڈ اینڈ ایسوسیٹڈ ود, or duty to the profession you are in, or duty to the society overall. یہ جو بیسیکلی کنفلکٹنگ آئیڈیالوجیز ہیں, یہ جو کنفلکٹنگ یہاں پہ لائلٹیز پائی جا رہی ہیں, یہ ایک جرنلسٹ کے لیے اہم ہوتی ہیں, اور ان پر بیس کرتے ہوئے بعض ایتھکس کی جو تھیورمز ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں, بعض ایتھکس کی جو کوڈز ہیں وہ اس پہ ہی فریم کیے گئے ہیں. بٹ ون ہیز ٹو سی کہ اگر کوئی ایسا فریم ورک ہو جس میں یہ ساری کی ساری, یعنی سوسائٹی کی طرف, پروفیشن کی طرف, آرگنائزیشن کی طرف, اینڈ آف کورس دا انڈیویژل کانشنس, وہ بھی اس سے سیٹسفائی ہو رہا ہو. نیڈ اس بات کی ہے, نیڈ یہ نہیں کہ کوئی ایک فارم میں ہماری ڈیوٹیز تو بہتر پرفارم ہو رہی ہوں, جبکہ ریسٹ آف دا فارمز جہاں ہماری ریسپانسبلٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ شاید اتنے بہتر اور احسن طریقے سے پرفارم نہ آ رہی ہوں. یہاں پر ایتھکس کا جو آج کے ماڈرن دور کے اندر جو کنٹمپریری ورلڈ ہے, جو ہماری آج کی سوسائٹیز ہیں, جس چیز کو ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ یہ کہ ہم کس طریقے سے ان ایتھکس کو فریم کریں جو پوری کی پوری سوسائٹی کے لیے, جو پروفیشن کے لیے, جو انڈیویجول جرنلسٹ کے لیے اہم ہوں اور ان سب کے لیے بینیفیشل ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو کچھ کانٹروورسیز کی طرف, جس کے میں نے اپنی بگننگ میں اپنے لیکچر کے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں کچھ کانٹروورسیز کو بھی یہاں پہ کور کرنے کی کوشش کروں گا. فیو کانٹروورسیز جو بہت زیادہ ایتھیکل ڈائلیما کے حوالے سے جرنلسٹ کے لیے اور یقیناً پورے میڈیا آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو نمبر 1 جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ اسٹیریوٹائپس کی فارم میں آتی ہے. اسٹیریوٹائپس سے مراد میری یہاں پہ یہ ہے کہ میڈیا ایٹ ٹائمز بعض سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے, بعض گروپس آف دا سوسائٹی کے, اینڈ بعض انڈیویژولس کو اس طریقے سے پورٹرے کرتا ہے کہ چند ایک امپورٹنٹ فیچرز اس خاص گروپ کے یا اس خاص پرسن کے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو کے آ جاتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے ہی پھر ماسز ان کے متعلق سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے ذہنوں میں جو پرسیپشنز اس خاص کمیونٹی, خاص گروپ یا خاص انڈیویژول کے متعلق ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ ان کی جو پرسیپشنز ہیں وہ انہی فیچر پہ بیس کرتی ہوئی ہوتی ہیں جس کو میڈیا پلے اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کانٹروورسی ہے, یعنی اسٹیریوٹائپنگ, یہ ٹوٹلی ان ایتھیکل ہے, جو بہت بڑی کانٹروورسی کے طور پر اس وقت موجود ہے کہ ویدر میڈیا شوڈ ڈیولپ اسٹیریوٹائپ اور میڈیا شوڈ ناٹ. کیونکہ آف کورس میڈیا یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان لوگوں کی جو رانگ ڈیڈز ہیں جو سوسائٹی میں میٹر کرتے ہیں, ان کی رانگ ڈیڈز کو سوسائٹی کے سامنے لے کے آئے, واٹ ایور دا مینر دے فیل اپروپریٹ. اسی طریقے سے ایک اور بڑی کانٹروورسی ہے جس کو پمپ اینڈ ڈمپ کہتے ہیں. پمپ اینڈ ڈمپ کی جو کانٹروورسی ہے وہ یہ کہ ایٹ ٹائمز میڈیا کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں, میڈیا کے اپنے کچھ پروڈکٹس کو سیل کرنے کے حوالے سے, اپنے ہی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے حوالے سے ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک چیز کے متعلق ایک چیز کو پلے اپ کرتے ہیں, بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر اس کی نیڈ کریٹ کرتے ہیں, اور اس کا جو سٹاک ہے وہ اپنے پاس ڈمپ کر کے رکھتے ہیں کہ جب ایک خاص لیول تک اس خاص ایشو کے حوالے سے, خاص پروڈکٹ کے حوالے سے اس کی جب نیڈ کریٹ ہو جاتی ہے تو دین دے ریلیز دیٹ تھنگ ٹو دا سوسائٹی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دے گیٹ دا میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. یعنی کسی ایک چیز کو پہلے ڈمپ کرنا, پہلے اس کو ذخیرہ اندوزی کرنا, اور پھر اس کے بعد اس چیز کی نیڈ کو
پمپ کرنا, کریٹ کرنا اور دین اس کو ریلیز کرنا. تو یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا کانسیپٹ ہے کہ پہلے ڈیمانڈ کریٹ کی, سپلائی کو اسٹاپ کیے رکھا, اور جب ڈیمانڈ ایک خاص لیول تک پہنچی تو سپلائی ریلیز کر دی جائے, تو اس وقت یقیناً بیسٹ پروفٹس اس پہ ارن کر سکتے ہیں. تو اس پہ اکثر کوشچن ابھرتے ہیں مختلف لیول پہ, مختلف فورا پہ, کہ کیا یہ چیز ایتھیکل ہے, شوڈ میڈیا ڈو دیٹ اور میڈیا شوڈ اوائڈ اٹ. تو یہ ایک ایتھیکل کنٹروورسی کی صورت میں ہمیشہ مختلف فورم پہ ڈسکشنز میں آتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز اہم ہے جسے کہتے ہیں پیئنگ فار دا نیوز, یعنی ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے, اور یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یو ان فیکٹ ٹو گیٹ سم نیوز آپ کچھ پیمنٹ کر کے اس نیوز کو لینے کی کوشش کرتے ہیں, آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں یو فلو منی سو دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ دا تھنگس ٹورڈز یو. تو یہ بھی ایک کنٹروورشل ایشو کے طور پر ایتھکس میں جو ہے نا وہ کنٹروورسی کو جنم دیتا ہے کہ نیوز آر دیئر, whether you should excavate that, whether you should fetch that news, whether you should investigate and reach to that fact, or you should buy that. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایتھیکل ڈائلیما یا ایک کنٹروورسی کی صورت میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو ایک ایشو کے صورت میں سامنے آتی ہے کہ who the media practitioners are responsible to. کیا وہ اپنے کارپوریٹ آرگنائزیشنس کو, اپنے ایڈیٹرس کو اور اونرس کو ریسپانسیبل ہیں, یا وہ اپنے انٹرنل سینسرز کو, ان کے جو انٹرنل کونسلز ہیں, جو نیوز کی جو ایسوسیشنز ہیں, ان کو وہ اکاؤنٹیبل ہیں, یا پھر وہ جو سٹیزنس کے جو سیوک سوسائٹی اور سول سوسائٹی کے گروپس ہیں ان کو وہ ریسپانسیبل ہیں, اپنے کمپیٹیٹرز کو ریسپانسیبل ہیں, کیونکہ جو ریسپانسبلٹی کہ وہ کس کو ریسپانسیبل ہیں یہ چیز ڈٹرمن کرے گی کہ کس اپروچ آف میڈیا ایتھکس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ان فیکٹ یہ جو ریسپانسبلٹی ہے ایک جرنلسٹ کی, اس کا ڈٹرمن کرنا اس چیز کو ڈٹرمن کرنے میں ہیلپ کرے گا کہ کس قسم کی ایتھکس کی اپروچ کو فالو کیا جانا چاہیے. ایک اور کنٹروورسی جو کہ اکثر و بیشتر جرنلسٹ کو فیس کرنا پڑتی ہے وہ انانیمٹی کے حوالے سے ہے کہ بعض سورسز جو ان کو انفارمیشن ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, they release those information to the journalist on the condition of anonymity, کہ they should not be named in the report, they do not like to come in front of the masses, یا میڈیا میں وہ فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتے, but still they want to divulge those information to media and to the media organizations. یہ اب یہاں پہ ایک ایتھیکل کوشچن ابھرتا ہے کہ جو بھی چیز یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے, میڈیا پہ پیش کی جا رہی ہے, اگر if you have promised with your source that you will not deliver it, you will not give the name, or they will not tag or give attribution of the person, of the source, so of course you have to honor the promise that you have made. Otherwise, the best for a journalist is to see کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہو, آپ اس کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا نام جب اس کے ساتھ جائے گا تو اس نیوز کی ورتھ بنے گی, اور یقیناً اس نیوز کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی جب اس کے پیچھے کوئی نون سورس ہوگا. اگر ایک ان نون سورس ہوگا تو اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جو ڈاؤٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہے گا. یہاں پر پاکستان کے حوالے سے جو لیگل کنڈیشنز ہیں وہ بھی بڑی کلیئر ہیں کہ ایک جرنلسٹ کے پاس اگر کوئی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے تو اگر وہ سورس چاہتا ہے کہ وہ انفارمیشن اس کے نام کے ساتھ جائے تو دس از ویل اینڈ گڈ. اگر اس سورس نے منع کر دیا ہے کہ اس کا نام ساتھ نہ ہو اور ایک جرنلسٹ نے اس کو پرومس کر لیا ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کا قانون بھی جرنلسٹ کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ وہ سورس کی انانیمٹی کو قائم رکھے, اس سورس کو وہ نیم نہ کرے, اس سورس کو وہ ڈائیولج نہ کرے. اس میں ہمارے قانون میں یہ پروویژن اویلیبل ہے کہ آپ کس سورس کے تھرو آپ کو چیز ملی ہے. ایون دا لا, ایون دا کورٹس کین ناٹ آسک یو and cannot force a journalist to divulge and to release the name of the source from where he got the information.
تو یہ چیز ہمیں اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام جو کنٹروورسیز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ڈسکس کی ہیں، دیز آر آلسو ویری امپورٹنٹ، بیکاز کہ جو کوالٹی آف ایتھکس ہے، جو پرفارمنس آف اے جرنلسٹ ہے ایتھیکل گراؤنڈس پہ، وہ ڈٹرمن ان چیزوں پہ کرتی ہے، ان پرابلمس پہ، ان کانفلکٹس کو جس کو ہم نے ابھی اسٹڈی کیا، جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، ان پرابلمس کو اور ان کانٹروورسیز کو آپ ریزالو کرتے جائیں، اتنا زیادہ آپ کا بیہیویئر ایتھیکل ہوتا جائے گا. اور یہ پرابلم اور جو کانٹروورسیز میں نے ڈسکس کی ہیں، دیز آر اویلیبل ان دا ہول ورلڈ. دیز آر ناٹ سمپلی اسپیسیفک ٹو پاکستان اور سوسائٹیز لائک آرز. رادر ایوری ویئر ان دا ورلڈ دیز کانٹروورسیز آر ایگزسٹنگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں تھوڑا سا ڈسکشن میں آپ کے ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا وہ کیننز آف جرنلزم پہ، جو کہ 1922 میں جو امریکن نیوز پیپر سوسائٹی نے ڈیولپ کیے تھے، جو پھر ریوائز بھی ہوئے 1975 میں، اور اس کو اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلس کا نام دیا گیا، جو آج کل بھی اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلس کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جو دنیا میں مختلف لیول پہ جو ایتھکس ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ اوریجنیٹ اس سے کر رہے ہیں، یا ایٹ لیسٹ بڑے لارجر ایکسٹینٹ تک ان سے ہیلپ لے رہے ہیں. یا آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کیننز ہیں، یہ وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہر سوسائٹی کے اور ہر آرگنائزیشن اور ایسوسیشن کے جو ایتھکس ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کیننز کا، ان پرنسپلس کا پایا جاتا ہے. یہ چند آرٹیکلز ہیں جن میں سے بیشتر دفعہ ڈسکشنز ہو چکی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے علم کے لیے کہ یہ کیننز جو کہ جرنلزم کے کیننز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلس کنسیڈر کیا جاتے ہیں، یہ کیا ہے، میں ان کو آپ کے سامنے پورٹرے کرنا چاہوں گا. جس میں آرٹیکل نمبر 1 ہے، اس کو رسپانسبلٹی کہتے ہیں. آرٹیکل 2 بیسیکلی ڈیل کرتا ہے فریڈم آف دا پریس پہ. آرٹیکل 3 ریلیٹ کرتا ہے انڈیپینڈنس پہ. آرٹیکل 4 ٹروتھ اینڈ ایکوریسی پہ بیس کرتا ہے، اور آرٹیکل 5 امپارشلٹی پہ بیس کرتا ہے، اور آرٹیکل 6 جو اس کا لاسٹ آرٹیکل ہے، دیٹ ڈیلز ود دا فیئر پلے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ کیننز ہیں، یہ وہ پرنسپلز ہیں which are necessarily and essentially be part of every code of ethics, whether it is defined and framed by some media organization or some media council, یا پھر کوئی جرنلسٹ کی ایسوسیشن ہے، اس نے اس کو فریم کیا ہو. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کو ہم نے اب تک ڈسکس کیا ہے، جس میں رسپانسبلٹی کہاں سے ایمنیٹ ہوتی ہے، who media are responsible to, who journalists are responsible to. اس پہ بہت زیادہ ہم ڈیبیٹ کر چکے ہیں. فریڈم آف پریس کے حوالے سے بھی ہم زیادہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ فریڈم اور رسپانسبلٹی کہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کونسائڈ کر رہی ہیں، کہاں پر ان دونوں کے درمیان میں ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایبسولوٹ فریڈم اور ایک ریسپانسبل فریڈم کے درمیان کیا فرق ہے. ہمارے پچھلے لیکچرز میں اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. انڈیپینڈنس کی ہم بات جب کرتے ہیں، یہاں پر اس کے جو 3rd آرٹیکل ہے، جو 3rd پرنسپل ہے، اس میں بیسیکلی انڈیپینڈنس آف دا جرنلسٹ، آف دا میڈیا آرگنائزیشن ہے کہ دے شوڈ ناٹ ورک انڈر سم پریشر، دے شوڈ ناٹ ورک انڈر سرٹن گائیڈ لائنز آف دی آرگنائزیشنز یا گورنمنٹ یا کوئی پریشر گروپس ہیں. rather they should work independently and they should work for a responsibility towards the society and towards their profession. اسی طریقے سے جو 4th ایلیمنٹ ہے، ٹروتھ اینڈ ایکوریسی، ہمارے آج کے لیکچر میں بھی ایک کافی اس پہ گفتگو ہوئی ہے کہ what do we mean by when we talk about truth and accuracy. سملرلی ہمارے پاس جو لاسٹ 2 آئٹمس ہیں وہ امپارشلٹی اینڈ فیئر پلے کے حوالے سے ہیں. امپارشلٹی یا جس کو ہم آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، اور جو فیئر پلے مینس کہ ناٹ بیکمنگ پارٹ آف اینی آف دا کنٹروورسیز. اس حوالے سے بھی آج ہمارے ڈسکشنز ہوئی ہیں
پچھلے لیکچرز میں بھی اس پہ اچھا خاصا مواد آپ لوگوں کو مل چکا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر اس چیز پہ اینڈ ہو رہا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلز ہیں وہ امپورٹنٹ پرنسپلز جس پہ ہر سوسائٹی کے جو کوڈ آف ایتھکس ہیں وہ بیس کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی یہ 6 پرنسپلز ہیں. اور ایوری کوڈ آف ایتھکس ان 6 پرنسپلس کو اپنے اندر انکارپوریٹ کیے ہوئے ہے، اور انہی پہ بیس کر کے بیسٹ ایتھیکل سٹینڈرڈز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، بیسٹ پروفیشنل بیہیویئرز فار دا جرنلسٹ ڈیولپ ہو سکتے ہیں اگر ہم ان 6 پرنسپلس کا خیال رکھیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارے آج کے لیکچر کو اگر میں آج ریپ اپ کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس ہیں انہوں نے کیسے جنم لیا، کہاں سے شروع ہوئے، کیا اپروچز ویریس ایتھکس کے حوالے سے پائی جا رہی تھیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جن کو اگر ہم کنسیڈر کریں، جن کو اگر ہم اپنے ایتھکس کا حصہ بنائیں، جن کو میں نے آخر میں کہا کہ کینن آف جرنلزم ہے، یا جن کو ہم نے ایک اور نام بھی ڈسکس کیا کہ اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلز ہیں. یہ کیوں ضروری ہیں اور ان پہ کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ ہماری سر افل پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور اس لیکچر میں بھی اس پہ ہم نے دیکھا. اس کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اگلی کلاس تک کے لیے. اللہ حافظ.